امام حسن علیہ السلام باغ میں تھے، یہاں باہر سے دیوار کے باہر سے فقیر شام کا لشکر گزرا، اس نے امیر صبح و شام کے بیٹے کو کھڑے دیکھا، میں وہ زبان کاٹ کے کتوں کے آگے نہ پھینک دوں جو علی کے سوا کسی کو امیر کہے۔ امیر زمانے میں ایک ہی تھا، ابو طالب کا بیٹا۔ وہ باغ کے باہر اس نے دیکھا کہ امام حسن باغ کے اندر کھڑے، اس نے اپنے قافلے کو روکا، اس نے قافلے کو روک کے کہا کہ کیا یہ حسن ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ حسن ہے۔ اس نے کہا روکو تو صحیح، میرے ساتھ لشکر ہے، جاہو جلال ہے، پروٹوکول ہے، مزیر ہے، مشیر ہے، سپاہی ہیں، دربار ہے، دربارے ہیں، سب کچھ ہے، تھوڑی دیر کے لیے حسن پہ اپنی خلافت حکومت تک تاج کا روپ ڈالے۔ رکا، دیوار کے باہر سے دیکھنے کا، حسن تیرا بابا سلوری کے دعویٰ کرتا تھا، تو بھی کرتا ہے؟ اب اس نے اونچی آواز میں مخاطب کر کے امام حسن کو کہا، امام حسن نے زمین کی طرف دیکھا، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کہا۔ امام نے کہا جاہل تجھے نہیں پتا، ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے۔ دعوے نہیں ہمارے بدلتے، دعویٰ وہی ہے جو پہلے کا تھا، آخر تک یہی چلے گا۔ اس سے کہا اچھا تو پھر اگر میں کچھ پوچھوں بتائے گا؟ اچھا جاہل کے ہاں ایک علت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ صرف جواب میں جاہل نہیں ہوتا، وہ سوال میں بھی جاہل ہوتا۔ ہاں یہ جاہل کے ہاں ایک علت پائی جاتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اسے جواب نہیں آتا، اسے محفل میں پوچھنا کچھ پوچھ، تو سامنے ایک بہت بڑا عالم بیٹھا اور وہ کہے پوچھ، پھر اس کے بعد اب اسے پتا ہوتا ہے اس کے معیار کے مطابق سوال کرنا۔ یہی تو وجہ ہے کہ بندے 1400 سال سے ہم سے یہی پوچھے جا رہے، کڑی کیوں پہنتے ہو، کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ یعنی کہ سوالوں کا بھی منہ سر کوئی نہیں۔ اب عالم کے سامنے بیٹھ کے کوئی بندہ سوال نہیں کرے، اور جہاں حسن کھڑا ہو، اب کہہ تو دیا کہ میں کچھ پوچھوں، اب سوال بھول گیا کہ کیا پوچھوں، کیا خبر پوچھوں، عرش کی پوچھوں بتا دے گا، فرش کی پوچھوں بتا دے گا۔ ایک لمحے کے لیے خاموش، اچھا پھر تو بتا اس کھجور میں کتنی کھجوریں ہیں؟ اس کے ذہن میں، کیونکہ کھجور کا درخت وہ درخت ہے جس میں نیچے کھڑے ہو کے بندہ پھلوں کی تعداد کا تعین نہیں کر سکتا، گچھے کی شکل میں ہوتی ہے۔ اس کا بتا کتنی کھجوریں ہیں؟ امام حسن نے سار اٹھائے بغیر کا 3313۔ اسے اپنے گھوڑے کو روکے گا، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں گنوں گا؟ نہیں، میں گنواؤں گا، اب بھی گنواؤں گا۔ ابھی دیکھ لیتا ہوں کہ تم ہاشمی جو ہے یا تم سلونی کا دعویٰ حق پہ کرتے ہو، ابھی گنوا لیتا ہوں۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا چڑھو کھجور پہ، ایک بھی پھل اوپر نہ چھوڑنا، سارے کے سارے پھل نیچے گراؤ۔ ابھی میں دیکھتا ہوں کہ 3313 ہے کہ نہیں۔ چادر بچھا دی گئی، پھل گننے شروع ہو گئے، امام حسن ٹہل رہے ہیں اور وہ پریشان ہے۔ چلے میں جملہ بدل دیتا ہوں، خلافت پریشان تھی، امامت مطمئن تھی۔ آئے 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 حکومت کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور امامت کے چہرے پہ بھینی سی مسکراہٹ تھی۔ امام مطمئن کھڑے تھے، حکومت گھبرائی ہوئی تھی۔ گھبرائی ہوئی حکومت میں سپاہیوں نے کھجوریں گنتے 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 سپاہیوں نے کہا 3313 ہی ہے۔ اس نے کہا ایک گھٹاؤ، ایک بڑھاؤ، ایک گھٹاؤ، ایک بڑھاؤ، ایک گھٹاؤ، ایک بڑھاؤ۔ اس نے کہا گھٹاتے ہیں گھٹتی نہیں، بڑھاتے ہیں بڑھتی نہیں، گھٹاتے ہیں گھٹنے نہیں، بڑھاتے ہیں بڑھنے نہیں۔ اس نے جلدی سے اپنے گھوڑے کی زین میں بیٹھا، اس نے اپنے گھوڑے کو چلانا شروع کیا۔ امام حسن نے کہا تو نے پوچھا، میں نے جواب دیا، بتا کے جا تو جیتا یا میں ہارا، میں جیتا یا تو ہارا۔ جیت ہار کا تصور تیرے ذہن میں سوال کے موقع میں موجود تھا، اب بتا بنا کیا تیرے سوال کا؟ اسے گھوڑے کی زین میں بیٹھ گیا، اس نے کہا مجھے اتنا پتہ چل گیا ہے تم ہاشمی غیب جانتے ہو، تیرا نانا بھی غیب جانتا تھا، تیرا بابا بھی غیب جانتا تھا۔ جو بات میں نے کہی یہ ناظر الغیب نہیں، یہ خالق الغیب ہے۔ امام حسن چاہل واپس آ، اتنا یاد رکھ میں نے غیب سے نہیں بتایا، میں نے کہا یہ ہو گئی۔ میں نے کہا یہ ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں ہو جاتا، ہمارے لہجے میں کن بولتا ہے، ہم اختیار رکھتے ہیں، ہم مختار کل ہیں۔